سوال یہ ہے ہمارے بھائی کا کہ اگر ایک بندہ کاروبار کے لیے قرض لیتا ہے، وہ کاروبار کو بڑھانے کے لیے پھر قرض لیتا ہے اور اس میں سے وہ اپنے گھر کے اخراجات بھی کرتا ہے، صدقے خیرات بھی کرتا ہے، حج عمرے بھی کرتا ہے، سارے کام کرتا ہے، کیا حکم ہے اس بندے کا؟ آیا کہ اس کا یوں قرض لینا، اس کے یہ معاملہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، اگر تو وہ قرض ادا کرتا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ مشکلات نہیں بنا رہا جس نے قرض دیا اس کے لیے، تو قسط دے رہا ہے، اس کے ساتھ جو معاملہ تھا اس پر وہ پورا اتر رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ پورا نہیں اترتا تو اس کو بٹھا کے سمجھایا جائے کہ بھائی یہ جو تم خیرات کر رہے ہو یہ نفل ہے، یہ جو تم حج کر رہے ہو تمہارے اوپر حج فرض ہی نہیں ہے، کیونکہ تم نے جو حج کیا ہے یہ تمہارے پیسے ہیں ہی نہیں، حج اس کے اوپر فرض ہے جس کے پاس استطاعت ہو۔ تم یہ جو خیرات کرتے ہو یہ نفل ہے اور تمہارے اوپر فرض یہ ہے کہ تم قرض ادا کرو، تم حج بھی کر لو، عمرہ بھی کر لو، تم خیرات بھی کر لو، اس سے جو تم نے لوگوں کا قرض دینا وہ تو معاف نہیں ہوگا، تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے بالکل۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو یہ ایک غیر شرعی امر ہے، بلکہ مسلمان کے ساتھ زیادتی ہے کہ کسی کے مال کو اپنے تصرف کے اندر لے کر آنا اور اس کو غلط استعمال کرنا، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ قرض اتارنے کے لیے اور قرض لینا، اسی سے ملتا جلتا سوال ہے کہ قرض اتارنے کے لیے اور قرض لینا۔ اگر تو ایسی صورت ہے کہ اس نے کسی سے وعدہ کیا تھا کہ میں فلاں تاریخ کو آپ کو قرض دوں گا، وہ تاریخ آ گئی اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو یہ کیا کرتا ہے، یہ کسی اور سے پکڑ کے اس کا وعدہ پورا کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میں آپ کو انشاءاللہ دے دوں گا۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، مگر یہ پریکٹس ہے، مطلب یہ روٹین ہے، ایک سے پکڑ کے دوسرے کو دیا، ایک سرکل میں گھومی جا رہے ہیں۔ ہاں اگر اس بندے کی ایسی روٹین ہے کہ وہ کرتا ہے تو یہ تو پھر اس کے لیے خطرہ ہے کہ بالآخر وہ اس کو ختم کیسے کرے گا۔ یہ جو چین اس نے بنا دی ہے، اس سے پکڑ کے اس کو دیے، اس سے پکڑ کے اس کو دیے، اس سے پکڑ کے اس کو، بالآخر وہ قرضہ تو اسی طرح کھڑا ہے اس کے ذرا۔ اسلام ہمیں کب کہتا ہے کہ آپ کس مطلب آپ پوزیشن میں جائیں تو پھر آپ کسی بھائی سے جو نا ادھار۔ اچھا، قرض کے بارے میں اسلاف کے دو موقف تھے، کچھ تو ایسے تھے کہ جو قرض سے انتہائی ڈرتے تھے، اس لیے کہ قرض کی وہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تھا، اور کچھ اسلاف ایسے تھے کہ وہ اہتمام کے ساتھ قرض لیتے تھے، اس لیے لیتے تھے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مقروض کی مدد کرتا ہے جو ادا کرنے کے لیے لیتا ہے، جو ادا کرنے کے لیے لیتا ہے۔ میرے خیال میں اگر کسی بندے کا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ جتنا ایمان جس طرح عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے یا بعض صحابہ کے، اگر کسی کا ایمان ویسا ہے تو وہ قرض لے کہ جو زبان کے پکے، وعدے کے پکے، عمل کے پکے تھے، وہ قرض لے لے۔ باقی عمومی طور پر بندے کو کاروباری قرض بھی بعض دفعہ لینے پڑتے ہیں۔ اسلاف سے اگر دیکھتے ہیں تو یہ ملتی ہیں مثالیں، کاروبار کے لیے قرض، اور یہ سب معاملات دیکھنے کو ملتے رہے، بلکہ یہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ بعض مہمان نوازی کے لیے بھی قرض لیتے تھے، بعض تابعین یا صحابہ کی اولاد یا بعض اہل بیت کے بارے میں ایسا پڑھا کہ وہ مہمان نوازی کی وجہ سے قرض لیتے تھے اور پھر بعض دفعہ دیا نہیں جاتا تھا جلدی، لیکن اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ جاتی ہے۔ لیکن یہ بات ہے کہ ہم اس کی حد نہیں بتا سکتے۔ ایک تو قرض وہ ہے نا جو آپ اپنے گھر کے کچن کے لیے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو کسی سے تھوڑا بہت لے لیا، لیکن کاروباری قرض بھی بعض دفعہ بندے کی مجبوری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے، آپ کے پاس رقم نہیں ہے، اس کے بغیر کاروبار ہو نہیں سکتا، تو لیا تو جا سکتا ہے۔ قرض لینے کی تو میرے خیال میں کوئی معیار اور پیمانہ نہیں ہے، اصل مسئلہ آگے ہے کہ اس کی ادائیگی کے وقت آپ کیا کرتے ہیں اور قرض لینے کے بعد آپ کے اپنے معمولات کیسے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ آپ شاہ خرچیاں کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کے قرضوں کی آپ کو پرواہ نہیں ہے اور آپ کے خرچے بہت اچھے چل رہے ہیں، یہ ظلم کی حد تک چلا جاتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔